إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعظیم و تکریم اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس کے قبض قدرت میں ہماری جانیں موجود ہیں. وہ اترتی چڑھتی سانسوں کا مالک ہے. جہاں پر وہ زندگی کا مالک ہے وہیں پر وہ موت کا بھی مالک ہے. جہاں پر وہ دنیا کا مالک ہے وہیں پر وہ آخرت کا بھی مالک ہے. جہاں پر وہ جنت کا مالک ہے وہیں پر وہ جہنم کا بھی مالک ہے. درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا، پسندیدہ بنایا، افضل بنایا. مقام و مرتبے کے اعتبار سے
بہت اونچا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے نبیوں کا جو سلسلہ رکھا، جو بعثت رکھی، اسی سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی رسول محترم، رسول مکرم، رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاتعداد اربوں کھربوں درود و سلام کا نذرانہ نازل ہو جیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عفت مآب خواتین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں آج آپ کے سامنے اس خطبے کے ذریعے سے والدین کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں کہنی ہیں۔ دیکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو اہم پہلو ہیں، زندگی کے دو پہیے ہیں۔ جہاں پر حقوق العباد کی اہمیت ہے، وہیں پر حقوق اللہ کی زیادہ اہمیت ہے۔ جہاں پر حقوق اللہ کی اہمیت ہے، وہیں پر حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے۔ دونوں صورتوں میں دیکھا جائے، حقوق اللہ جہاں ضروری ہے، وہیں پر حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کے چلنا، اللہ کو بڑا جاننا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کی معرفت کے لیے جتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہو کرو، جیسا کہ قرآن نے کہا فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت کا علم رکھیے۔ تو قرآن کی آیت کریمہ ہمیں واضح سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہوئے اس کو ایک مان کر چلیں، اسے ایک جان کر چلیں، اور اس کی عبادت کرتے جائیں۔ دیکھیے، معرفت ہونا بھی کمال نہیں ہے، ایمان ہونا کمال ہے۔ معرفت کی اگر بات کروں تو بخاری کی ایک حدیث کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جم غفیر ہے صحابہ کا، اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی علامہ آتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں تورات کا حافظ، آسمانی کتابوں کا حافظ ہے، انجیل جانتا ہے، زبور جانتا ہے، اور وہیں پر قرآن کے علم کے ساتھ آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے رب کی عظمت جانتا ہوں، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بلندی میں جانتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا، تمہارا رب، یعنی ہم تماموں کا رب، وہ کیسا ہے؟ ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھتا ہے، یہ معرفت ہے، اور ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر رکھتا ہے، سارے پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھتا ہے، ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھتا ہے، اور سارے درختوں کو ایک انگلی پر رکھتا ہے۔ کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا، کائنات کی ہر شے اللہ کی انگلیوں پر ہے، چاہے وہ ساتوں آسمان ہوں، چاہے وہ ساتوں زمینیں ہوں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ستارے،
یہ جو کچھ کائنات کے اندر بڑے بڑے جو نظر آتے ہیں، ہر ایک خلقت اور ہر ایک مخلوق اللہ کے 5 انگلیوں پر ہے۔ یہ بات کہا، جب جانے لگا یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، جب اتنا سب کچھ رب کے بارے میں جانتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، جیسے تجھے اللہ کی قدر کرنا چاہیے ویسا ابھی تک نہیں آیا۔ مطلب اللہ کی معرفت آ جانے کے بعد حقوق اللہ کے اندر سب سے زیادہ اہم یہ ہے، اپنی گردنیں کٹا دے، اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سبق حقوق اللہ کا پہلا سبق ہے۔ اور حقوق العباد کا پہلا سبق، حقوق العباد کے معاملے میں کئی حقوق ہیں، 1-2 حق ہوتے تو میں گنواتا، لیکن نمبر 1 پر اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ والدین کے حقوق کو رکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں سے جو وعدہ لیا ہے، اس وعدے کے اندر کیا ذکر کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وبالوالدین احسانا۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے، اللہ کو ایک مان کے چلنا۔ حقوق العباد کے اندر سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوچھیں گے قرآن اگر پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے آپ، کیا کیا کہوں میں؟ تمام نیکیاں اگر جمع کر لو، والدین کے ساتھ حسن سلوک اگر نہیں ہیں تو سمجھو کہ آپ کی نیکیاں اکارت میں بھی، بیکار میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند چیزیں ایسی ہیں حقوق العباد کے اندر، وہ یہ ہے کہ والدین میں ماں اور باپ ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ ماں کے بارے میں کہوں الگ چیز ہے، باپ کے بارے میں کہوں الگ چیز ہے، لیکن خلاصے کے طور پر 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ الترغیب و ترہیب کی روایتیں ہیں، آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ترغیب و ترہیب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں پر باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ پڑھیے آپ حدیث۔ آج تک سبق یہ دیا جا رہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ اور آگے اگر میں کہوں، ایک جگہ پر کہا گیا کہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، جبکہ آپ کو حدیث کا مطالعہ کریں گے دونوں کی رضامندی، یعنی ماں اور باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، اللہ ناراض۔ یہ واضح ہے، میں شارٹ پہ لے کر جا رہا ہوں۔ خلاصے میں اگر بات کروں تو ناممکن ہے کہ میں اس درس کے اندر آپ کو بہت کچھ باتیں بتا کے جاؤں، اور میری چاہت بھی یہ ہے، اچانک عنوان دیا گیا کل شام میں کہ آپ کو والدین کے حقوق پر بات کرنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ والدین کے حقوق کی اگر بات کر رہے ہیں، آپ یا تو ماں کے حق کی بات کرنے کی تلقین کرتی یا تو باپ کے حق کی تلقین کرتی، جب جا کر کچھ مضمون آپ تک پہنچا دیا جاتا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر ایک حدیث لائے، بڑی تعجب والی حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں باپ جنت کے 2 دروازے، آج تک ہم سنتے آئے ایک دروازہ ہے، باپ درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں نیچے جنت ہے، لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے یہ دونوں جنت کے 2 دروازے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس طرح کہا، باپ اگر ہے، ماں مر گئی ہے تو ایک دروازہ جنت کا تمہارے لیے بند کر دیا گیا اور ایک دروازہ کھلا ہے۔ سمجھو دونوں اگر زندہ ہیں،
نیکیاں کماتے جاؤ اور اس جنت کے اندر داخلے کے لیے دونوں دروازوں سے آپ کے لیے ویلکم کیا جائے گا۔ یہ احادیث آپ کو پڑھنے کو بہت کم ملتی ہیں، لیکن پڑھیے تو ضرور۔ ایک طبقہ ماں کی طرف بلاتا ہے تو ایک طبقہ باپ کی طرف بلاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث ماں اور باپ کے حقوق کی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دونوں ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، ان دونوں قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ان کو اگر راضی کر لو تو سمجھو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت بھی والدین کی اطاعت میں مثمر ہے، اور آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ والدین کی کہاں تک آپ خدمت کریں۔ ماں کی بات اگر کروں، ماں کی بات اگر کروں، وہ حدیث آپ کے ذہن میں بار بار آتی ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، پہلا نیکی کا حق ماں، دوسرا نیکی کا حق ماں، تیسری نیکی کا حق ماں، یعنی اس نے سلوک کے بارے میں کہا۔ نیکی اگر کمانا چاہتا ہے ماں باپ کے معاملے میں تو ماں کی خدمت کر نیکی ملے گی، ماں کی خدمت کر نیکی ملے گی، ماں کی خدمت کر نیکی ملے گی، اور چوتھے درجے میں کہا باپ کی خدمت کر نیکی ملے گی۔ یہ حسنہ کے معنی نیکی کے ہیں، حسن سلوک کے معنی نیکی کے ہیں، اور اسی لیے میرے بھائیوں، دونوں کی خدمت ہمارے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتی ہے، جنت کے راستے کو آسان کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے خدمت کے اندر کئی نیکیاں مثمریں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث سنا ہوگا، مسند ابی اولا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا۔ ایک نوجوان آیا، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، میری حرارت، میری ایمانی غیرت یہ چاہتی ہے میں ہمیشہ جہاد کرتے رہوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اپنی پوری جوانی کو تلوار کے سائے میں گزارنا چاہتا ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے، میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میں اس پر قدرت نہیں رکھتا، میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے ہمیشہ میں جہاد میں رہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد جیسا کوئی عمل بھی ہے تو بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، اچھا یہ بتا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اگر تیرے دونوں یعنی ماں اور باپ زندہ ہیں تو صحیح، نہیں اس میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو بھی بتا۔ اس نے کہا روتے ہوئے، اس نے کیا کہا؟ روتے ہوئے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا سایہ نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں بھی ویسے ہی ہے، باپ بھی ویسے ہی ہے، ماں کی محبت الگ۔ مسلم کی روایت پڑھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے قبر پر جاتے ہیں، اپنے ماں کے قبر پر جاتے ہیں، اللہ کی اجازت لے کر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ماں کی ممتا اتنا ستاتی ہے، روتے ہیں، روتے روتے نڈھال ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے ہوئے دیکھ کر ماں کی محبت میں جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب کے سب صحابہ رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماں ہے، یہ ماں، یہی تو ہے جنت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے کہا دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے زیادہ کشادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جنت کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، آؤ جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، سبقت کرو جنت کی طرف جس کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ جنت تمہارے ماں کے قدموں اور باپ کے قدموں کے نیچے رکھی گئی۔ اللہ، جنت کا شوق ہے نا، جنت کا شوق اگر دیکھنا چاہتے ہیں، نسائی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل دوست تھے اللہ کے نبی کے. کیا تھے یہ؟ اللہ کے نبی کے دوست تھے. یہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آ کر دونوں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں اتنے میں ایک نوجوان آیا. دیکھیے پوری باتیں نوجوانی کی بتا رہا ہوں. جو جذبہ، جو ولولہ، جو ایمانی حرارت اور جو جوش ایک نوجوان کے اندر یعنی خون جیسے دوڑتا ہے، اس کی جوانی بھی دوڑتی ہے، اس کے جذبات بھی ابھرنے لگتے ہیں. تو یہ جوانی بھی کہاں گزارنا چاہیے دیکھ لیں. وہ نوجوان اللہ کے نبی کے سامنے مسجد نبوی میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ ایک کونے میں بیٹھ کر، ایک کونے میں کھڑے ہو جاتا ہے نماز پڑھنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز دیکھ رہے ہیں. پڑھیے نسائی پڑھیے، آپ نسائی پڑھیے. اس کے علاوہ کئی جگہ پر یہ حدیث آپ کو ملے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں. اس کا رکوع دیکھا، اس کا قیام دیکھا، اس کا سجدہ دیکھا، ہر حرارت کو دیکھا اس کی. جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے سامنے بلایا، اپنے پاس بلایا. کہا اے نوجوان، تیرے میں نے قیام کو دیکھا ہے، تیرے رکوع اور سجدے کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ تیرے قاعدے کو بھی دیکھا ہے. نماز کی کیفیت بڑی عجیب لگی تیری. قاعدے کے اندر بیٹھا بہت دیر تک پڑھ رہا ہے، بہت دیر تک دعائیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کیا مانگ رہا تھا؟ جتنی دعائیں میں نے سکھائی وہ کافی نہیں تھی تیرے لیے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی جتنی دعائیں آپ نے سکھائی مجھے وہ تمام دعائیں میں پڑھتے ہوئے میں جب جنت کو یاد کر لیا، میں نے جب جنت کو یاد کر لیا، جہنم میرے سامنے یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دعاؤں کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا ہے اور جہنم سے پناہ مانگا ہے. اللہ اکبر. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. یعنی اللہ کے نبی سے یہ کہنا چاہ رہا ہے میں سب سے زیادہ قاعدے کے اندر، تشہد کے اندر میں جنت طلب کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. موقع بڑا نزاکت کا تھا. اس نے بھی اللہ کے نبی کو قاعدے میں بہت دیر تک ایسا کرتے دیکھا تھا. کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے پوچھ لیا ہے تو میں بھی پوچھتا ہوں. میں آپ کے پیچھے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہوں کہ آپ کا قاعدہ بھی بڑا لمبا ہوتا ہے، آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ دعاؤں کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ضرور ہے لیکن میں سمجھ میں نہیں آتی. وہ گنگناہٹ جو آپ پڑھتے ہیں، دندنتن حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جو گنگناہٹ جو ایک کیڑے مکڑوں کی جیسے آتی ہے ویسے میرے کانوں میں گونجتی ہے. اللہ کے نبی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا اے نوجوان جب پوچھ لیا ہے تو سن. نسائی کی روایت ہے کہ جس طرح تو جنت کو طلب کرتا ہے یہ نبی، نبیوں کا سر جس کے ذریعے جنت کی افتتاح کی جائے گی، سب سے پہلے جنت میں اللہ کے نبی داخل کیے جائیں گے، ایسا نبی بھی تشہد کے اندر سب سے زیادہ جنت طلب کرتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے. دوستو جنت کی اگر طلب ہے، جنت کے اگر شوق ہے، جنت اگر چاہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت اول، اور ماں باپ کی خدمت میں حسنہ ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، بہت خوبصورتی ہونی چاہیے. اور وہ نوجوان کی طرف ہم آتے ہیں. وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کا حقدار کیا کہتے ہیں مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے، میں کچھ مجبوریوں کے تلے پھنسا ہوا ہوں اور میری ماں زندہ ہے. میری ماں وہ روتے ہوئے جو کہہ رہا تھا باپ مر گیا اللہ کے نبی، میری ماں زندہ ہے، میری ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تیری ماں زندہ ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں تو تیری ماں کی خدمت کرتا جا. اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے عمرہ کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تجھے مجاہد بن کے رکھے گا، یعنی تو جہاد کرنے والے کا ثواب پا جائے گا. یہ صحیح حدیثیں ہیں. ہاں
چاہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ ماں باپ کی خدمت میں سب نیکیاں مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، نیکیاں بٹورتے جاؤ، نیکیاں بٹورتے جاؤ۔ اسی لیے قرآن اس نیکی کی طرف بار بار کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک بار دو بار نہیں، قرآن پڑھیے آپ، قرآن کے اندر ایک جگہ دو جگہ نہیں، قرآن کے متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو بھائی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر دوسرا حق اللہ کیا گنواتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے اگر اب تیرا حق اللہ کے معاملے میں پورا ہوتے جا رہا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہت جگہ پر والدین کے بارے میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وصیت کر رہا اللہ تعالیٰ۔ بچے کو بٹھا کے باپ وصیت کرتا نا، جیسے پورے انسانوں کو اللہ وصیت کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو بھائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں حرام کیا ہے، حرام کیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا۔ اللہ کے نبی سے کہ رب بتاؤ، اپنی امت کو بلاؤ تو صحیح، وہ آیتیں پڑھ کر سناؤ، اور ان آیتوں کے اندر یہ ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہارے اوپر چند چیزیں حرام کیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا تمہارے اوپر حرام ہے، شریک نہیں کر سکتے اللہ کے ذات کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نافرمانی کرنا حرام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ حرمت لازمی ہے، ویسے ہی والدین کی فرما برداری کے بجائے اگر نافرمانی کر رہے تو حرمت والی، یعنی حرام ہے یہ چیز اسلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کبائر کا ذکر کر رہے تھے، کبیرہ گناہ، یہاں تک کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بڑے گناہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، اس میں ایک کہا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر کہا حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! ایک حدیث بتاتا ہوں، ہم بہت ساری عبادتیں کرتے نا، کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، دن رات، کبھی کبھار ایک کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایسے لگ جاتے ہیں کہ پوری عبادتیں اسی میں سمیٹ لیں۔ لیکن ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تین ایسے لوگ ہیں لا يقبل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال قبول نہیں کرے گا، ان کے اعمال قبول نہیں کریں گے اللہ۔ پوچھا کہ کون سے اعمال؟ کہا کہ صرفا ولا عدلا، فرض بھی نفل، ہو گیا نا، بچا ہی نہیں ہے، فرض اور نوافل، وہ تین ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے نہ فرائض کو قبول کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے نوافل کو، سب گئے ہمارے آپ۔ پوچھا کہ کون؟ کہا آقل،
والدین کا نافرمان، والدین کا اگر نافرمان ہے اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کرے. بعد میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ذکر حدیث میں نہیں ہے. ارے فرائض میں کیا کیا بتائیں گے آپ؟ فرائض میں آپ کیا کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری نگاہوں میں نماز ہی تو ہے. تو نماز ہے. ارے نماز اللہ قبول نہیں کریں گے. لاکھوں کے روپے خرچ کر کے حج کو جاتے نا، تکلیف برداشت کر کے موت کے حوالے ہو جاتا آدمی. لیکن معلوم ہے ماں باپ اگر ناراض ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے یہ حج کو بھی تمہارے منہ پر مار دے. اللہ، بڑے بڑے نیکیاں اللہ تعالیٰ چاہے وہ فرائض کے ہو وہ نوافل کے ہو وہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. چلو ایک حدیث اور اہم کے بات کی اہمیت کے لیے بتا دیتا ہوں. کون سی حدیث ہے؟ الترغیب و ترہیب کی روایت، بہت بہترین حدیث ہے. اور اس کو مسند ابو علا نے، مسند احمد کے اندر، مسند البزار کے اندر مختلف جگہوں پر ٹکڑوں میں بٹی حدیث، لیکن الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث مجھے مکمل جو ملی ہے میں اس کو بیان کروں. حدیث کے راوی عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لے کر جاؤ آج میرے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں لو یا نہ لو، لیکن یہ حدیث آپ ضرور لے کر جائیں. پہنچاؤ دوسروں کو. کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ شہدت ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اقرار کر رہا، شہادت کی گواہی. شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے توحید بھی آ گئی اور رسالت بھی آ گئی، ایمان بھی آ گیا اور سنت بھی آ گئی، دونوں واضح کر رہا ہے. اور واضح کرتے کرتے کہا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت خمسا، میں صرف اتنے پر باقی نہیں ہوں. میں شہادت کی گواہی دے دیا، توحید مان لیا، ایمان لے آیا اور آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اتنے پر باقی نہیں ہوں. میں پوری زندگی کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں صلیت الخمسہ، 5 وقت کی جو نمازیں، فرض نمازیں، اس کو پڑھتا ہوں. بعض حدیث کے اندر تو نوافل بھی پڑھتا ہوں. وَأَدَيْتُ الزَّكَاةَ وَمَالِي، اس نے کہا میں صرف نمازیں ہی نہیں پڑھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کرتا ہوں؟ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مال میں سے صدقہ بھی کر دیتا ہوں میں. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی نہیں، وصمت رمضان، رمضان کے مہینے کے پورے روزے بھی رکھتا ہوں. وقمت ہوں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس وقت کی قیام اللیل کیا ہے؟ تراویح کی نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو کیا چاہتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ میں نے یہ تمام کام اپنی زندگی میں کر رہا ہوں تو میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء. کیا کہا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ وہکذا. اللہ، کیا بات کہی اللہ کے نبی نے. جب یہ اعمال تیرے بیچ میں ہیں تو سن لے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن. اور جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے اس وقت کن کے ساتھ کھڑا ہوگا تو؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبیوں کے ساتھ اللہ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اب یہ نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہمیں۔ آپ پوچھیں گے نبی من النبیین، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعمال سے خوش ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بابا آدم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے ثانی باپ نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے اور ایک باپ جو روحانی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تجھے کھڑا کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تجھے کھڑا کیا جائے گا، ارے بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ تجھے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا ابھی؟ ہاں، من النبیین، کن کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ والصدیقین میں ابو بکر، اللہ اکبر، کائنات کے اندر نبیوں کے بعد کسی کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ شہداء میں اللہ اکبر، عمر کے ساتھ، میں بڑے بڑے نام گنوا رہا ہوں بس، ایسے تو صحابہ کی لیسٹ اگر گنواتی جائے بہت بڑی بڑی لسٹیں مل جائیں گی آپ کے سامنے۔ عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ، یعنی یہ بڑے بڑے شہداء صلحاء کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اتنے پر خاموشی اختیار نہیں کی، پھر کہا، کیا کہا معلوم؟ وَنَصَبَ إِصْبَيْهِ، کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ تم وہاں ہو، یہ یہاں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دو انگلیوں کو جوڑتے ہوئے کہا ایسے نبیوں کے ساتھ تجھے کھڑا کیا جائے گا، مگر یہ تمام چیزیں ہونا اگر چاہتا ہے، تیری زندگی میں ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ مَا لَمْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ، اگر تو والدین کا نافرمان ہے تو یہ تمام چیزیں اکارت میں جائیں گی۔ سمجھو کہاں گئے ہم؟ کیا 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 اس نے نبیوں کے ساتھ جڑنے کے لیے، کیا کیا اس نے شہداء کے ساتھ جڑنے کے لیے؟ ارے دن اور رات کی محنتوں کی عبادتیں اور مشقت کے ساتھ جوڑ کے لایا کہاں؟ اللہ کے دربار میں، اور نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے شوق میں، لیکن والدین کا اگر نافرمان ہے ہٹا دیا جائے گا، تیرے اعمال کو حذف کیے جائیں گے۔ ایسے کئی واقعات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ وقت بھی میرا ختم ہو گیا ہے، ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 40 پر میرا وقت، ایک حدیث، کیونکہ نوجوان والدین کے معاملے میں جو پیچھے ہیں، آج تو موبائل آنے کے بعد سے تو ماشاءاللہ والدین کی نافرمانیوں پر نافرمانی ہے، بول نہیں سکتے اس بارے میں۔ کیا کہا معلوم؟ سلسلے احادیث صحیحہ کی روایت، صحابہ کی جماعت ایک سفر سے آئی ہوئی ہے، ایک گھاٹی کے پاس رکی ہے، ایک جنگ سے، سمجھو کسی جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، کسی جنگ سے واپس آئے، نبی کا ساتھ ہے، نبی بیٹھے بھی ہیں، صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں، اتنے میں ایک کھٹا نوجوان، باڈی بلڈر سمجھے، اس کی جوانی پر فخر کر رہے ہیں صحابہ۔ دیکھا صحابہ نے اس کی نوجوانی کو، اس کے جسامت کو دیکھنے کے بعد تذکرے شروع ہو گئے صحابہ میں۔ کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ یہ ایسا نوجوان ہے، اگر اس کی جوانی اگر جہاد میں اگر گزار لیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں ان کی آواز سنی، باتوں کو پیچھے آ کر کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نوجوان، اس کی نوجوانی پر ہماری حیرت ہے، اگر یہ نوجوانی کو اگر اس نے جہاد میں اگر خرچ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا مجاہد صرف جہاد میں جانے سے بن جاتا ہے کیا؟ اور اللہ کے نبی نے کہا، کیا معلوم، اگر یہ نوجوان اپنی پوری جوانی، اپنی پوری طاقت
بڑھاپے کے آخری اوقات تک بھی اپنی پوری عمر اپنے والدین کی خدمت میں لگا دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک قدم پر اسے مجاہد کا ثواب اللہ عطا کرے۔ کیا بات کہی اللہ کے نبی نے۔ ماں باپ کی خدمت کرو بھائی، جوش میں تلوار ہے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ جوش میں آ جاتے ہیں بہت کچھ کرنے کے لیے، ارے کیا ہوتا دیکھ لیں، ارے کیا دکھائیں گے آپ اللہ کے سامنے؟ والدین کی خدمت تو دکھاؤ کم سے کم۔ ہاں، ماں باپ کی فرما برداری، والدین کے حقوق، بہت کچھ ہے۔ آخر میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق اللہ کا ذکر کرنے کے بعد حقوق العباد میں والدین کی فرما برداری، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد کہا مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس کے بعد کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب کسی سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ پھر اللہ اب کہہ رہا ہے کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو۔ اب تمہاری نمازیں اثردار ہوں گی، یا کس کا حق مار کے تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں حقوق العباد کے بعد، حقوق العباد کے باب میں والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ہیں، وعدہ کرنے کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اللہ اکبر، کیا بات کہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولنا آمین۔ پورے جوانوں دکھ رہے ہیں، اب طاقت پوری کہاں ہے ہماری پتہ چل جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر جو بھی احکام، فرامین، فرائض اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہیں، اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے دین اور اسلام پر اللہ قائم رکھے۔ اللہ جب موت دے تو دین اسلام پر اللہ موت دے۔ جو غریب ہے، محتاج ہیں، اللہ ان کی غریبی اور محتاجی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔